میں مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے ڈاکٹر مظہر قیوم آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس چینل پر آپ کو آنکھوں کی پرابلمز اور بیماریوں کے بارے میں مستند معلومات فراہم کرتا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئٹن کو بھی ٹچ کریں تاکہ آپ کو یہ فوراً ملتی رہا کریں۔ ہم کافی شروع میں بات چیت کرتے رہے کہ اینک اتارنے کے لیے لیزر سے علاج کیسے کیا جاتا ہے اور کس کس نمبر کا اتارا جا سکتا ہے۔ یہ مریض جو کہ اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں یا کرواتے ہیں تو وہ ان کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ وہ کوئی سوال کرتا ہے، کوئی کچھ، تو میں نے آج کچھ سوالات لکھ رکھے ہیں، میں باری باری ان کا جواب دوں گا تاکہ عام لوگوں کو بھی یا جو بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کو سن سکیں۔ پہلا بات تو یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی 20-25 سال کے بعد، یعنی لیزر کروانے کے 20-25 سال کے بعد شاید نظر بہت کمزور ہو جاتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بات کہاں سے مشہور ہوئی معلوم نہیں، لیکن کئی مریضوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جی ایسا ہوتا تو نہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات جو کروانا چاہتے ہیں وہ یہ ضرور پوچھا کرتے ہیں کہ جی میں کافی نروس ہوں، میں لیزر کے نیچے جب لیزر کروا رہا ہوں گا یا کروا رہی ہوں گی تو اگر میری آنکھ ہل جائے یا میرا سر ہل جائے تو کیا علاج خراب تو نہیں ہو جائے گا، یا نمبر خراب تو نہیں ہو جائے گا، یا آنکھ خراب تو نہیں ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جو جدید قسم کے لیزر پہ ہم یہ پروسیس کرتے ہیں ان میں ایسا انتظام ہوتا ہے، ٹریکر لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ آنکھ ہلانے لگ جائیں تو وہ مشین بھی اس کے ساتھ موو کرتی ہے تاکہ لیزر مناسب جگہ پہ ہی ہو، اور اگر بہت زیادہ ہل جائے تو لیزر بند ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ہم آپ کے سر کو یا آنکھ کو صحیح جگہ پہ رکھ کے دوبارہ اسی جگہ سے شروع کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس بارے میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ بہتر یہی ہے کہ آپ مناسب سر کو نہ ہلائیں اور آنکھوں کو بھی نہ ہلائیں، تو لیکن اگر خدا نخواستہ ہل جاتی ہے تو اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک اور بات مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں ایسی بات کرتے ہیں لوگ کہ جی یہ کرانے سے کوئی اندھا تو نہیں ہو جاتا۔ ابھی کامن سینس کی بات ہے، اگر لوگ ان سے اندھے ہو جاتے ہوں تو دوسرے لوگ کروانے کیوں آئیں اور ہم بھی کیوں کریں؟ ظاہر ہے کسی کی آنکھ کو، ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام ٹیسٹ وغیرہ کر کے اگر اس کو ذرا سا بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہے یا اس کا نمبر دوبارہ بڑھ جانے کا امکان ہے تو اس کا ہم لیزر کرتے نہیں ہیں۔ اور میں ہی نہیں، میرا خیال ہے کہ اور ڈاکٹر بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کس طرح سے ہو سکتا ہے، یوں کر کے کر لیں، یہ کر لیں، لیکن جس کسی کو ذرا بھی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اس کا یہ لیزر نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ آپ اینک کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ کاسمیٹک سرجری ہے، تو اس میں نقصان تو بالکل کرنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر لیزر کیا ہے لیکن نظر پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی، کیا ایسا ممکن ہے؟ کوئی ہزاروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا تھوڑا بہت نمبر رہ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نمبر ٹیسٹ کرنے کی مشین آٹو ریف جسے کہتے ہیں، وہ زیرو تو شاید ہزاروں لاکھوں میں کسی ایک کا ہی دکھاتی، تھوڑا بہت نمبر جو لوگ نارمل دیکھ رہے ہیں ان کے بھی ہوتا ہے۔ تو لیزر کرانے کے بعد بھی کوئی آدھا نمبر، کوارٹر نمبر ہو سکتا ہے ہو، لیکن اس کے باوجود آپ نارمل 6/6 دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بہت زیادہ رہ جائے، جو میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے، تو اس کا تھوڑا بہت، اس کو ہم پالشنگ کہتے ہیں یا ایڈوانسمنٹ کہتے ہیں، وہ کیا بھی جا سکتا ہے 1-1.5 مہینے کے بعد یہ پروسیس، لیکن یہ بھی بہت کم کسی کو ضرورت پڑتی ہوگی۔ ایک اور بات جو مریض پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی سنا ہے کہ رات کو جہاں روشنی جل رہی ہو یا سامنے گاڑی کی بتیاں ہیں ان کے چاروں طرف گول دائرے یا روشنیاں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں، ڈرائیونگ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج سے 25-30 سال پہلے ایسا ضرور تھا۔ اس وقت جو پروسیس کیا جاتا تھا اس کو آرکے یا ریڈیل کیریٹوٹمی کہتے تھے، اور اس میں ڈائمنڈ نائف سے کٹ لگائے جاتے تھے۔ تو وہ کٹ اگر نمبر زیادہ ہوتا، سینٹر کے قریب پہنچ جاتے، تو وہ پھر روشنی کو پھیلاتے تھے۔
ایسا ضرور ہوتا رہا ہے. گو کہ ان کی نظر ویسے ٹھیک ہوتی تھی لیکن روشنیاں انہیں پھیلتی ہوئی نظر آتی تھی. لیکن اب جدید لیزر کے بعد جب ہم پورا معائنہ اچھی طرح کر کے ہر چیز دیکھ کر کے لیزر کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر کے لیزر کرتے ہیں کہ آپ کو روشنیاں پھیلتی ہوئی نظر نہ آئیں، تو اب یہ پرابلم ماڈرن لیزر کے ساتھ پروسیس پوری طرح اچھی طرح کرنے سے بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا، ایک بات اور جو بہت پوچھی جاتی ہے کہ کیا ڈرائی آئی، خشک آنکھ تو نہیں ہو جائے گی، آنسو بننے کم تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہ پرابلم کچھ مریض ضرور فیس کرتے ہیں. ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینے تک تھوڑا آنسو کم بنے، اسی لیے ہم پیشنٹس کو کچھ آرٹیفیشل ٹیئرز کے قطرے ضرور دیتے ہیں کہ وہ 1.5-2 مہینے یا 3 مہینے تک ڈالتے رہیں. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ 4-5 مہینے بھی ڈالنے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ٹیمپریری چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آنکھ خشک ہو جاتی ہو. تو آنسو بننے تھوڑا کم ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن اس دوران ہم یہ لوبریکیٹنگ ڈراپس یا آرٹیفیشل ٹیئر یہ ڈالتے رہتے ہیں. مریض دن میں 3-4 دفعہ ڈال لیتا ہے اور کمفرٹیبل رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے. اچھا، ایک اور جو بات آخری میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دوبارہ تو اینک نہیں لگ جائے گی. دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ یہ پہلے جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا ایک بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی آنکھ ایسی تو نہیں ہے جس میں دوبارہ ہونے کا خطرہ ہو. ایسا ہو تو کیا نہیں جاتا. دوسرا، جو آپ سنتے ہو کہ جی اس کو پڑھنے کی اینک لگ گئی، لیزر کیا ہوا تھا، تو یہ بات درست ہے. جیسا آپ دیکھتے ہیں ایک نارمل آدمی جو کہ بچپن سے لے کے جوانی میں اینک نہیں لگاتا تھا، لیکن 40-45 سال کی عمر پہ جا کے اس کو قریب کی اینک کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ ایک نارمل ایج چینج ہے. جیسے بال سفید ہوتے ہیں اس طرح آنکھ کے اندر بھی ایسے چینجز آتے ہیں جس سے قریب کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. تو جس نے بھی دور کے لیے لیزر کروایا ہوتا ہے جوانی کے اندر، وہ ٹھیک دیکھ رہا ہوتا ہے، تو 40-45 کی سال عمر جا کر کے اس کو بھی قریب کی اینک ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آج آپ سے کی، وہ جو کہ مریض اکثر پوچھتے ہیں. کچھ اور باتیں بھی ہیں جس کے لیے دوبارہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے. آپ یہ معلومات دیکھ رہے تھے میرے ویڈیو چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ پر. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو فوراً ملتی رہیں. اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ مستند معلومات فراہم کی جا سکیں.